اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ اور ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا۔ وہ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کی پیدائش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہ اس سے اگلی جو ہے وہ پہلی آیت ہے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مومن نہیں ہیں۔ دوسری میں یہ ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ اور یہ تیسرا جو چیز آ رہی ہے یہاں پہ کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو اس میں دیکھیں بیماری کیا ہے، مرض کیا ہے؟ مرض اس کو کہتے ہیں، اس مرض جو ہے یہ جسمانی مرض نہیں ہے، یہ نظریاتی مرض ہے۔ ایک مرض ہوتا ہے جو کینہ اور حسد ہوتا ہے، دوسرا نفاق کا مرض ہوتا ہے۔ یہاں نفاق پہ بیماری ہے، یہ دین کی بیماری ہے۔ نفاق جو ہے وہ دین کی بیماری ہے جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس بیماریوں میں جو بیماری آتی ہے دلوں کی، یہ دلوں کی بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، یعنی دلوں کی بیماری ہے۔ تو اس میں شک کی بیماری، خواہشات کی بیماری، یہ دو بیماریاں اس میں جو اہم بیماری ہوں گی۔ یعنی اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ جب انسان قرآن کی تعلیمات پہ غور نہیں کرے گا اور دعویٰ کرے گا میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، یہ قلوبہم مرض۔ تو یہ ہوگی شک کی بیماری۔ تو اس کو دور کرنے کی کیا ضرورت ہوگی کہ انسان قرآن کی تعلیمات پہ غور کرے۔ دوسری خواہشات کی بیماری ہے۔ خواہشات کی بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ انسان حرام اور حلال کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب بس میری خواہش ہے۔ شک اور خواہشات کی بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو نفاق کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی اہم آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ دلوں کی بیماری جو کہ نفاق کی طرف لے کے جاتی ہے، اس میں شک ہے اور خواہشات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اپنی اس کو خواہشات کو اسی بارڈر میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیان کی ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، جو اس سے بھی خطرناک بات ہے کہ جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ منافقین تھے جو ان کا رویہ ہمارے سامنے پیچھے آ چکا ہے، جو کردار آ چکا ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کے نفاق میں اور اضافہ کر دیا ان کے، اور اس میں جو ہے پھر یہ دنیا میں ہے کہ ان کے نفاق میں جو ہے اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس میں یہ کہ جب بیماری ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک بیماری دوسری بیماری کو جنم دیتی ہے۔ جو بیمار انسان ہوتا ہے تو اس میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ وہ پھر اس کی بیماری سے دوسری بیماری جو ہے پیدا ہونے چل جائیں۔ تو گمراہی ابتدا میں نہایت معمولی ہوتی ہے، اور جو ہی اس کے خطوط حدود سے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو اس کا زاویہ وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اور بیماری اس میں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا قانون قدر ہے اور ہر جگہ جاری و ساری ہے، یعنی ہر جگہ اگر آپ جسم کی بیماریوں میں لے لیں تب بھی یہی چیز ہے، اگر آپ جو ہے وہ اخلاقی بیماریوں میں، عقیدے کی بیماریوں میں، اس میں بھی یہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں دنیا میں جو عقائد ہے مختلف، مسلمان ہوتے ہوئے ہم اپنے آس پاس کا ماحول کا جائزہ لیتے ہیں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ واقعی مسلمان ہی ہیں ہم، جو کام کر رہے ہیں، جو واضح تعلیمات ہے قرآن اور سنت کی، ان کے ساتھ کوئی ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، تو لیکن پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ تو وہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں جو میں منافقین کی آیت بھی آپ سامنے رکھی کہ اللہ کہتا ہے کہ ہاں یہ سچ بول رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور یہاں پہ منافقین کے بارے میں کیا ہے کہ یہ ایمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ما ہم بمؤمنین، لیکن ایمان والے نہیں۔ تو ہمیں ایمان کی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یہ اسی کے مطابق ہو جیسے اللہ کے رسول فرمایا، اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری خواہشات پہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اللہ جو تعلیمات اس مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اس کے مطابق کریں گے تو پھر جو وہ ایمان ہوگا، اگر اپنی خواہشات کے مطابق کریں گے یا جو چاہیں گے ہم کریں گے تو وہ پھر ایمان نہیں، پھر اس میں ہوگا فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے جو ایمان میں اس کے جو بیماری جو ہے، جو مرض ہے ان کے قلوب کی، اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو منافقین مدینہ تھے، ان کی جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تھی، جو حسد جا تھا وہ بڑھتا چلا گیا۔ جب مسلمان وہاں پہ گئے تھے اس میں آخر، یعنی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے، تب بھی جو لوگ جنگ میں نہیں گئے تھے، اور سورہ توبہ کا مطالعہ کریں اس میں آپ کو بڑی تفاصیل ملیں گی اس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو یہ منافقین نے آ کے جو بہانے کیے، تو اللہ کے رسول کو معاف کرتے گئے، ان کو ایکسیپٹ کرتے گئے، ان کے جو بھی۔ لیکن 3 مسلمان تھے جنہوں نے بہانہ نہیں کیا تھا، بلکہ کہا تھا کہ ہم سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے برات، یہ توبہ اسی سورہ توبہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی برات کا اعلان کیا تھا اس میں، ورنہ اور اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے رسول کو کہا تھا کہ آپ نے کیوں ان کی جو ہے وہ ان کے بہانوں کو ایکسیپٹ کر لیا۔
تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اس کے اوپر، اس پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، تو ان کا بائیکاٹ بھی رہا، ان کے ساتھ لین دین بھی سارا ختم ہو گیا، بیویاں بھی علیحدہ ہو گئیں، اور لیکن یہ پھر اللہ نے ان کو معاف کیا، تو وہ مسلمان تھے، وہ 3 تھے، باقی جو تھے وہ منافق تھے۔ تو اس میں یہ کہ اس وقت تک جو ہے نا یہ پوری کیٹیگری جو تھی باقی رہی، تو ان کے حسد میں اور ان کے اس میں بیماری میں اضافہ ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرمانے ہیں اس آیت کے آخر میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اس کی پیدائش میں ان کے کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کیوں دردناک عذاب ہے؟ کہ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے دردناک عذاب، ایک تو عذاب ہی عذاب ہے نا، مثلا یہ کہ اور علیم ہے یعنی دردناک ہے، پھر کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے عذاب جو ہے وہ علیم ہے، اور اس میں پہلے تھا کہ ان کے لیے لگاتار عذاب ہے، اس کے بعد ایک ہم نے دائمی عذاب کی بات ہوئی، اس سے پہلے جو کفار تھے ان کے لیے عذاب عظیم کی بات ہوئی، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، لیکن منافقین کے لیے کیا عذاب ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، وہ دائمی بھی ہے، بڑا بھی ہے، اور سخت عذاب ہے۔ جیسے وہ آیت مبارکہ میں آپ سامنے پچھلے پروگرام میں رکھی تھی کہ درب الاسفل من النار کے جو ہے وہ دوزخ کے نچلے ترین درجے میں یہ جو ہے وہ منافقین ہوں گے، کیونکہ یہ کافر بھی ہیں، یہ جھوٹے بھی ہیں، اور یہ جو اللہ اور رسول کو دھوکہ دینے والے بھی ہیں۔ آگے پھر آئے گا کہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑانے والے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق کی بیماری سے اپنی پناہ میں رکھے۔